أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتے کہ مثال بیان کریں مچھر کی یا اس سے بھی کوئی بڑی چیز چھوٹی چیز. وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور کافر کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کا. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ گمراہ کرتا ہے بہت ساروں کو، ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت ساروں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو. ان اللہ لا یستحیی. منکرین نے اعتراض کیا. مفسرین نے فرمایا تفسیر روح المعانی میں دوسری تفاسیر میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عنکبوت مکڑی کی مثال دی اور اسی طرح ذباب کا تذکرہ فرمایا اس کی مثال دی تو یہ مشرکین کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے. اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ تعالیٰ بڑی چیزوں کی مثال دیتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان ہو رہی ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا. یہ جو آیت ہے دو طرح کے جوابات پر مشتمل ہے. ایک جواب ہے حکیمانہ اور دوسرا جواب ہے حاکمانہ. اللہ تعالیٰ بندوں سے گفتگو فرماتے ہیں حکیمانہ انداز سے بھی اور حاکمانہ انداز سے بھی. پہلا جواب حکیمانہ ہے، اس لیے ان اللہ لا یستحیی کے نیچے آپ لکھیں گے جواب منکرین حکیمانہ. کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو مثال کے طور پر بیان فرمائیں. مثلاً ما کوئی مثال، بعوضتاً یہ اس کا عطف بیان ہے.
مثلا ما کوئی مثال، اور آگے بعوضتاً اس کا عطف بیان ہے، کوئی مثال یعنی مچھر کی مثال، وما فوقہا فما فوقہا یا اس سے اوپر، یہ جو ما فوق ہے یہ دو حیثیتیں رکھتا ہے، صغر میں اس سے اوپر یا کبر میں اس سے اوپر، چھوٹی سے چھوٹی مثال مچھر کی، یا چھوٹے پن میں اس سے بھی آگے، اس سے بھی کوئی چھوٹی مثال بیان کرے، یا چھوٹی سے چھوٹی مثال مچھر یا اس سے کوئی بڑی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما دیں، کیونکہ مقصود انسانوں کو سمجھانا ہے، مثال سے مقصود سبق ہوتا ہے، اور سبق دینے کے لیے کوئی بھی مثال بیان کی جائے تو کوئی عیب نہیں ہے کسی مثال کو بیان کرنا۔ تو آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے وہ تو اس بات کا یقین رکھتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ یوقنون کے معنی میں کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ قرآن ان کے رب کی طرف سے حق ہے، تو انہ الحق من ربہم، صداقت قرآن عنوان لکھ لیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو کافر ہیں جو قرآن کی صداقت کو نہیں مانتے، منکر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے کیا ارادہ ہے۔ یہاں تک تو درمیان میں جملہ معترضہ ہے، ایمان والے تصدیق کرتے ہیں، یہ اشکال کافروں کو ہے، اس کا حکیمانہ جواب آ گیا۔ آگے حاکمانہ جواب ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، حاکمانہ انداز، جواب منکرین حاکمانہ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہاں جس طرح حاکم بات کرتا ہے رعب اور دبدبے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مثال بیان کر کے بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہاں کی اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کثیر کا لفظ دونوں کے لیے بولا، اگر کسی چیز کے دو حصے کیے جائیں، جب ایک کثیر ہوگا تو دوسرا قلیل ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے بھی کثیر کا لفظ استعمال فرمایا اور گمراہوں کے لیے بھی کثیر کا لفظ استعمال فرمایا۔ جب ایک طرف کثرت ہوگی یہ دوسری طرف کی قلت کو لازم ہے، تو یہاں کیسے دونوں طرف سے کثیر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فی الحقیقت تعداد کے اعتبار سے دونوں جانب کثرت ہے، یعنی اس میں کسی ایک پہلو کو دوسری کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں بیان کیا گیا، ہر ایک کو الگ الگ حقیقت کے طور پر بیان کیا گیا۔ حقیقت کے اعتبار سے گمراہ لوگ بھی کثیر ہیں اور ہدایت یافتہ بھی کثیر ہیں، البتہ اتنا بات ہے کہ عموماً اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ تم شکر ادا کرتے ہو، شکر کرنے والے ہوتے کم ہیں، لیکن فی الواقع حقیقت کے اعتبار سے الگ الگ دیکھا جائے دوسرے کی طرف نسبت کیے بغیر تو دونوں کثیر ہیں۔ آگے فرمائے وما یضل بہ الا الفاسقین، اس کے ذریعے فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ آگے فساق کی علامات بیان فرمائیں، یہ وما یضل بہ الا الفاسقین کے نیچے آپ لکھیں گے مستحقین اضلال، جہاں آپ نے اوپر لکھا ہے نا جواب منکرین حاکمانہ، وہاں ساتھ یہ بھی لکھ لیں عدل و انصاف باری تعالی۔ اب الذین ینقضون عہد اللہ،
یہ ان فاسقین کی صفات اور علامات بیان کی جا رہی ہے۔ یہ فاسق لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا تاکہ میں اور آپ اس طرح کی صفات سے بچ جائیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے مضبوط کرنے کے بعد۔ اور دوسری علامت ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم فرمایا یہ اس کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ تیسری علامت ہے کہ زمین میں فساد ڈالتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ نتیجہ بیان فرما دیا۔ تو الذین ینقضون، اس کے نیچے آپ لکھیں علامات فاسقین۔ علامات فاسقین، نمبر 1 عہد شکنی، وَيَقْطَعُونَ کے نیچے علامت نمبر 2 قطع احکام، اللہ کے احکام کو توڑنا۔ اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ میں علامت نمبر 3 فساد فی الارض۔ اولئک هم الخاسرون، نتیجہ فسق، خسر الدنیا والآخرہ۔ یہ اللہ کا کون سا عہد ہے جن کو فاسقین نے توڑا؟ اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے لیا عالم ارواح میں۔ الست بربکم، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا اس لفظ میں کہ ہم دنیا میں جا کر تیری فرما برداری کریں گے۔ اسی طرح اس عہد میں وہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جو عہد ہے وہ بھی اس میں آتا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس میں قطع رحمی بھی ہے، اسی طرح اللہ نے جو حکم فرمایا وہ بھی اس میں ہے کہ جب بندہ اللہ کے کسی حکم کو توڑتا ہے حقیقت میں وہ اللہ سے تعلق کو توڑتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد فی الارض کیا ہے؟ یہاں فساد فی الارض مراد شرک پھیلانا ہے۔ یہ پیچھے بات آ چکی کہ جتنا دنیا میں ایمان ہوگا اتنا امن ہوگا، اور جتنا ایمان ختم ہوگا شرک ہوگا اتنا ہی بد امنی اور فساد ہوگا۔ تو اس لیے یفسدون فی الارض مراد شرک فی الارض ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہاں مشرکین کو تنبیہ کی گئی کہ تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ فرمایا، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کنتم امواتا، اس موت سے مراد حیات سے پہلے کا زمانہ ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ابھی روح منتقل نہیں ہوتی، اس سے پہلے مردہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ فاحیاکم، پھر اللہ تعالیٰ روح ڈالتا ہے تو زندگی عطا کرتا ہے۔ انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، ایک وقت گزارتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا، ثم یمیتکم، پھر موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر سارے کے سارے جمع ہوں گے۔ اس میں کنتم امواتن کے بعد فا ہے، فاحیاکم، پھر اس کے بعد ثم ہے، پھر بھی ثم ہے، اس لیے کہ انسان کے ماں کے پیٹ میں
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو زندگی عطا ہوتی ہے، اس کے اور اس سے پہلے موت کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے۔ جسم تھا، روح نہیں تھی، 4 مہینے تک محض جسم رہا، اللہ تعالیٰ نے اچانک روح پھونک دی، تو اس میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اس لیے فا تعقیب مال وصل کے لیے آتی ہے، پہلے موت فوراً حیات۔ لیکن اس حیات کے بعد اگلی جو موت ہے ان کے درمیان وقفہ ہے، اس لیے ثم ذکر فرمایا۔ پھر ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ جو حقیقی زندگی عطا کرے گا، قیامت کے دن کھڑا کرے گا، اس میں بھی وقفہ ہے۔ تو کیف تکفرون میں مشرکین کو تنبیہ، اور کنتم امواتا فاحیاکم، اس کے نیچے لکھیں دلیل عقلی اثبات توحید۔ محیی ممیت کا خاصیت باری تعالی ہونا، فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، محیی اور ممیت کا خاصیت باری تعالی ہونا۔ ثم یحییکم کے نیچے بعث بعد الموت، ثم الیہ ترجعون، محاسبہ اعمال۔ یہ جو کیف تکفرون ہے، اس کا پیچھے یا ایھا الناس سے ربط ہے۔ وہ ربط کیسے ہے کہ پہلے اثبات توحید کا ذکر ہے دلائل عقلیہ کے ساتھ، درمیان میں تنبیہ مشرکین، پھر اثبات توحید دلائل عقلیہ کے ساتھ آ رہا ہے، هو الذی خلقکم سے، اثبات توحید دلائل عقلیہ سے۔ تو ان آیات کے درمیان ربط ہو گیا۔ اور آگے جو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کا ربط اعبدوا ربکم کے ساتھ ہے کہ اعبدوا ربکم، وہاں بھی خالقیت باری تعالی، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، خلقیت باری تعالی، اور یہاں بھی هو الذی خلقکم میں خلقیت باری تعالی، اس کا اس آیت کے ساتھ ربط ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے وہ کچھ پیدا فرمایا جو زمین میں ہے سارا کا سارا تمہارے لیے۔ لام یہاں نفع کا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ پیدا فرمایا انسان کے نفع کے لیے ہے۔ اب اس میں اشکال ہوتا ہے سانپ بچھو، اس میں انسان کا کون سا نفع ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شیر پیدا فرمائے، وہ تو انسان کو کھا جاتے ہیں۔ چلو زمین، آسمان، چاند، ستارے، ہوا، خلا، یہ دھوپ اور سردی اور گرمی، پھل، کھیتیاں، درخت، یہ تو انسان کے فائدے کے لیے، یہ تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن سانپ، بچھو، شیر، یہ انسان کے لیے کیسے مفید ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فی الجملہ ہر چیز انسان کے لیے مفید ہے، انسان کو اس کے مفاد کا علم ہو یا نہ ہو۔ اور آج کی تحقیقات تو بتاتی ہیں کہ اس فضا میں زہریلے ہوا چلتی ہے،
اور بہت ساری زہریلی چیزیں اس دنیا میں ہیں، تو یہ سانپ بچھو وہی زہریلی چیزیں لے کر کھا جاتے ہیں، جیسے انسان کی فضا صاف رہتی ہے زہریلے پن سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے پیدا فرمایا۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار یوں بھی فرما دیتا ہے کہ زہریلی چیز انسان پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اور کچھ نہ، یہ فائدہ تو ہے جلدی جلدی جنت مل جائے گی۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ پھر آسمان کی طرف مستوی ہوا اور اس کو درست فرمایا 7 آسمانوں کو، 7 آسمانوں میں، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ هو الذی خلقکم، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ، اور دلیل عقلی آفاقی اثبات برائے اثبات توحید، دلیل عقلی آفاقی برائے اثبات توحید، و شفقت خداوندی و قدرت خداوندی، یہ سارے موضوع ان الفاظ سے ظاہر ہو رہے ہیں، ان الفاظ میں سارے موضوعات پائے جا رہے ہیں۔ ثم استوى الى السماء، استوا کہتے ہیں سیدھا ہونا۔ بعض قرآن مجید میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کا تعلق محاورے کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی ایک کام سے دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو تو پہلے ایک کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرے کام کی طرف توجہ کے لیے سیدھا ہوتا ہے۔ سیدھا ہونا یہ تو سمجھ آتا ہے نا۔ کبھی انسان ارادے کا اظہار کرتا ہے اشاروں سے، سامنے کوئی بچہ بیٹھا ہے اس کو روک رہا ہے، بھئی یہ کام نہ کرو، وہ نہیں روک رہا تو اس کے سامنے یوں اپنے جسم کو سیدھا کرتا ہے بتانے کے لیے کہ میں آ رہا ہوں۔ تو استوا کسی کام کے ارادے کا اظہار ہے۔ تو یہاں وہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنانے کے بعد آسمان کو 7 حصوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہاں ایک اشکال ہے مشہور جو آپ آخری پارے میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا، اور آخری پارے میں ایک آیت آتی ہے جس میں آسمان کی تخلیق کا ذکر پہلے ہے اور اس کے بعد پھر زمین کی۔ کون سی آیت ہے؟ آخری پارے میں
اس میں بھی ہے والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا، آسمان کا پہلے ذکر ہے، زمین کا بعد میں ذکر ہے۔ اور یہاں زمین کا پہلے ذکر ہے پھر آسمان کا ہے۔ اس میں ایک مشہور جواب جو آپ کو وہاں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو ایک دخان کی صورت میں پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد زمین کو بچھایا اور زمین کی ساری چیزیں بنائی، پھر آسمان کے اس دخان کو اللہ تعالیٰ نے 7 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ اس وجہ سے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، جہاں زمین کی تخلیق کا پہلے ذکر ہے اس سے کامل تخلیق مراد ہے، جہاں آسمان کی تخلیق کا پہلے ذکر ہے اس سے آسمان کے مادے کی تخلیق مراد ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اچھا، فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات، عظمت خداوندی، تعداد آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، حصر علم کلی فی ذات اللہ تعالی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ترجمہ سنیں۔ جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، انہوں نے کہا کیا آپ بنا رہے ہیں اس میں اس کو جو زمین میں فساد ڈالے گا اور خون بہائے گا؟ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور تیری تقدیس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ جس کو تم نہیں جانتے۔ سکھایا آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام، پھر فرشتوں پر پیش فرمایا اور فرمایا مجھے خبر دو ان چیزوں کے نام کا اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں ہمارے لیے کوئی علم مگر وہی جو تو ہمیں سکھائے، بے شک تو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ان کو خبر دے ان چیزوں کے نام کا۔ جب انہوں نے خبر دی ان چیزوں کے ناموں کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پھر جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، انکار کیا اور تکبر کیا اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس سے رغبت کے ساتھ جہاں سے تم چاہو، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ ان کو شیطان نے اس سے پھسلایا، ان کو نکالا جس میں وہ تھے۔ ہم نے کہا کہ اترو، تمہارا باز کا دشمن ہوگا، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک کا نفع۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات حاصل کیے تو پھر توبہ کی، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا اترو اس جنت سے سارے کے سارے، جب بھی تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ربط رکوع کا ما قبل سے۔
4 طرح کے ربط ہیں۔ نمبر 1، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ کے ساتھ ربط ہے۔ یہ ساتھ ہی جو کھڑا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، اس میں ایک اشکال ہوتا تھا کہ فرشتے بھی تو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بتا دیا کہ فرشتوں کو بھی کوئی علم نہیں ہے۔ دوسرا ربط، هو الذی خلقکم میں خطاب عام تھا اور عمومی انعام کا تذکرہ تھا، اس رکوع میں انعام خصوصی کا ذکر ہے، تو عام کے بعد خاص کا ذکر، عام خاص کا تعلق ہے اس میں۔ نمبر 3، پہلے دوسری چیزوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اب انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ نمبر 4، پہلے صداقت قرآن تھا، اب عقل کے غیر مختفی ہونے کا تذکرہ ہے کہ عقل کفایت نہیں کرتا، شیطان عقل پر بھروسہ کیا، اس نے گمراہ ہو گیا۔ اس رکوع کا موضوع ضرورت وحی، حسرت علم الغیب فی ذات اللہ، یہ اس کا موضوع ہے۔ خلاصہ، فضائل آدم علیہ السلام، اسباب حرمان، عداوت شیطان، ہمت فرمائیں، عقل کا غیر مختفی ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ، دار الاقامہ حضرت آدم علیہ السلام۔ بہت مفید مواد ہے یہ، آپ لکھیں ایک لفظ بھی نہ رہے۔ مستفیدین قرآن اور غیر مستفیدین کے نتائج، آدم علیہ السلام کا تعارف۔ مفسرین نے لکھا ہے، یہ ویسے سن لیں، یہ تفسیر عزیزی ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر فارسی میں ہے۔
لیکن مکمل نہیں ہے، ابتدائی حصہ ہے اس کا، اور بڑے کمال کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر قسم کی مٹی کو جمع فرمایا اور اس کو بیت اللہ کی جگہ پر رکھا، اور اس پر پھر بارش ہوئی، غالباً کوئی 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم اور پریشانی کی بارش ہوئی، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس لیے انسان پر زیادہ غم اور الم رہتا ہے، اور خوشی تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی حاصل ہوتی ہے۔ طالب علموں کو سارا سال پڑھائی کا غم، پھر امتحان کا غم، چھٹی کے دن صرف خوشی ہوتی ہے جس دن چھٹی ہو رہی ہو۔ اور چھٹی سے اگلے دن پھر واپسی کا غم شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم فرمایا، روح اس کی طرف آئی، اللہ کے حکم سے وہ سر سے داخل ہوئی۔ جیسے سر سے داخل ہوئی تو فوراً آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، کیونکہ ابتدا ہو رہی تھی حیات کی، الحمدللہ۔ تو وہاں فرشتے موجود تھے، انہوں نے کہا یرحمک اللہ۔ اور پھر یہ روح نیچے آئی، جیسے ہی کمر تک پہنچی آدم علیہ السلام کود کر چھلانگ لگا کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ پھر جب روح پورے جسم میں مکمل ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ آدم علیہ السلام کو پھر یہاں سے مکہ سے جنت میں بھیجا گیا، وہاں رہے، اس کی تفصیل پھر آئے گی۔ یہ ابتدائی تعارف میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا کہ اس زمین پر میری خاص عبادت ہو، تو اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ساری مخلوق کو عبادت پر لگا رکھا، لیکن خاص اپنے تعلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ تو یہاں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ انسان کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے۔ یہاں ایک طالب علمانہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جاعل فرمایا، حالانکہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے انی خالق فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ جاعل کا لفظ استعمال فرمایا، تو اس کا جواب دیتے ہیں مفسرین کہ خلافت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، خلیفہ کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو اس کا جسم اور بدن ہو،
اور دوسرا اس میں روح بھی کامل درجے کی ہو، صحیح سالم ہو اور کامل درجے کی روح ہو، تو وہ خلیفہ بنتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ جو میں نے بات عرض کی ہے یہ مسلمہ اصول ہے، لیکن قادیانیوں نے مرزا قادیانی کو ابتداً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ دعویٰ کیا، خلیفہ۔ ان کو یہ عقل نہ آئی کہ خلیفہ کے لیے جسم کا پورا ہونا ضروری ہے، اس بیچارے کی تو آنکھ بھی نہیں تھی تو جسم کا مکمل ہونا اور روح کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ تو خالقیت جو ہے یہ صرف جسم پر دلالت کرتی ہے، روح پر نہیں، اور جاعل کا لفظ جسم اور روح دونوں پر دلالت کرتا ہے، اس وجہ سے جاعل کا لفظ استعمال فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو، فرشتوں نے یہ کہا کیا آپ زمین میں ایسے کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ فرشتوں نے یہ بات کیوں کر دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع فرمایا، گارے کو جمع فرمایا، تو اس وقت فرشتوں نے اس خلیفہ کے دیکھنے کی تمنا ظاہر کی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو آدم علیہ السلام کے اس جسم کی مٹی کو طائف اور مکہ کے درمیان مقام نعمان ہے، وادی نعمان، وہاں رکھا ہوا تھا۔ تو وہاں یہ فرشتے جاتے اور جا کر دیکھ رہے تھے۔ ابلیس نے بھی اجازت لی، میں بھی دیکھ آتا ہوں۔ وہ اندر گھسا، ساری تحقیقات کی، کیونکہ غصہ تو اس کو اس وقت سے تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہتا تھا عبادت میں نے زیادہ کی ہے، میں بھی زمین کا رہنے والا، تو خلافت تو مجھے ملنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کسی اور کو خلافت دینا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ ناقدانہ انداز میں آ کر دیکھتا، کہتے اس میں تو کوئی خاص چیز ہے نہیں، بس یہ بائیں جانب جو ایک کمرہ ہے پتہ نہیں اس میں کیا رکھا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، کھوکھلا ہے سارا، یہ خون ہے اور گوشت پوشت ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے۔ بائیں جانب جو ایک کمرہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے نہیں داخل ہونے دیا، وہ انسان کا دل تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا تھا، اور وہ منبع انوارات، منبع وحی تھی۔ تو کیونکہ فرشتوں نے دیکھا کہ یہ انسان جس کو بنایا جا رہا ہے یہ متضاد چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ انسان کے اندر 4 عناصر ہیں، کون کون سے؟ ہوا، مٹی، آگ، پانی۔ ان میں سے کسی چیز کی دوسری چیز سے نہیں بنتی۔ آگ اور پانی کا تضاد ہے، ہوا اور مٹی کا تضاد ہے، متضاد چیزوں کو جمع کیا جا رہا ہے، تو متضاد چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ تو فساد کی بنیاد ہے۔ اس لیے انہوں نے قیاس کیا ہے، قیاس کر کے یہ حکم جاری کیا۔ اس سے ثابت ہوا قیاس تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے ثابت ہے، پہلے سے جاری ہے۔ یہ لوگ آج انکار کرتے ہیں قیاس کا۔ قیاس صحیح ہو، قیاس غیر صحیح وہ ایک الگ چیز ہے۔ فرشتوں کا عمل قیاس تو ثابت ہو گیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمال کا علم دیا، فرشتوں کو تو اس کے مقابلے کا علم نہیں، اس وجہ سے ان کا قیاس خطا پر ہوا۔
تو کیا فرمایا؟ کہنے لگے کیا تو زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ جتنے بھی فرشتے ہیں سارے کے سارے تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں انہوں نے دو لفظ بولے، تسبیح اور تقدیس۔ تسبیح کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے اور تقدیس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ یہ دل میں عظمت ہو، بڑائی ہو، کبریائی ہو تو یہ تقدیس ہے، اور زبان کے ساتھ اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے، صفات کو بیان کیا جائے تو یہ تسبیح ہے۔ تو گویا انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی زبانوں سے بھی تیری تسبیح، تیرا تذکرہ کرتے ہیں اور دل سے بھی تجھے یاد کرتے ہیں۔ تسبیح اور تقدیس کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلیفہ نہیں بنایا، جنوں کو خلیفہ نہیں بنایا، انسان کو خلیفہ بنایا ہے، حالانکہ انسان باقی مخلوق سے کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں طاعت کی صلاحیت اعلیٰ درجے کی رکھی ہے۔ فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا، نہ کھانے کی حاجت، نہ پینے کی حاجت، نہ شادی کی حاجت، کسی چیز کی حاجت نہیں ہے ان کو، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ ان کے اندر نافرمانی کی صلاحیت ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ جس طرح آنکھ نہیں بول سکتی، دیکھتی ہے، ان میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور زبان بولتی ہے، دیکھ نہیں سکتی، اس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ نے فرشتوں میں نافرمانی کی کوئی صلاحیت نہیں رکھی، ان میں فرما برداری کی صلاحیت ہے۔ اور یہ جو شیاطین جنات ہیں ان میں شر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو خیر اور شر کا مجموعہ بنایا۔ اب انسان کمال اس راستے سے حاصل کرتا ہے کہ اس کے اندر کھانے کی حاجت ہے، پینے کی حاجت ہے، شادی کی حاجت ہے، خواہشات ہیں اس میں۔ ان خواہشات کے ہوتے ہوئے خواہشات کا اور نفسانیات کا مقابلہ کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، تو یوں مقابلے کے بعد یہ میدان فتح کرتا ہے، تو یوں یہ مقام میں فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو صلاحیت ہے کہ مخالف کے دباؤ کے باوجود اس کا مقابلہ کر کے اللہ کو خوش کرنا، راضی کرنا، یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے۔ پہلوان وہ تو نہیں ہے جو موٹا تازہ ہو، پہلوان تو وہ ہے جو میدان میں اترے اور مخالف کو بچھاڑ دے۔ جو ہو موٹا تازہ لے کر بچھاڑ نہ سکے تو وہ کیا پہلوان ہوا؟ اچھا، اس کے بعد ایک حدیث میں ہے خلق اللہ الملائکۃ یوم الاربعاء وخلق الجن یوم الخمیس وخلق آدم یوم الجمعہ۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا فرمایا، اور جنوں کو جمعرات کو، اور انسان کو جمعہ کے دن عصر کے بعد خاص وقت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کا ارادہ فرمایا۔ وہ کہہ رہے تھے نا ہم تسبیح اور تقدیس کے لیے کافی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی صلاحیت کو واضح کرنے کے لیے
آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا۔ یہ کن چیزوں کے نام کا علم تھا؟ یہاں فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی سارے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کی جو اس وقت انسانی معیشت کے لیے استعمال کی جتنی چیزیں تھیں ان کے نام بتائے اور ان کی تاثیرات بتائیں۔ مثلا یہ بتایا کہ یہ گائے ہے، یہ دودھ دے گی، یہ اونٹ ہے، یہ بوجھ اٹھائے گا، یہ گھوڑا ہے، یہ سواری کے لیے ہے۔ اشیاء کے نام بتائے اور ان کی تاثیرات بتائے۔ یہ چیز نفع مند ہے، یہ چیز نقصان دہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اعلیٰ شخصیت کو اعلیٰ چیز عطا کی جاتی ہے، لہذا وہ کہتے ہیں میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء اور صفات کا علم دیا ہے۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کن چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام کو نام بتائے، ثم عرضهم علی الملائکہ۔ اچھا، یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام بتائے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کلی عطا فرما دیا، کلھا، علم کلی عطا فرما دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر بالفرض اس کل کو استغراق کے لیے بھی مانا جائے، استغراق کے لیے جس میں ساری چیزیں آتی ہیں، تب بھی علم کلی ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیات کا علم دیا، صرف اسماء کا علم دیا نا، اسماء کا علم دیا، ان کے تعداد کا علم نہیں دیا، اور ان کے ما لہ و ما علیہ کا مکمل علم نہیں دیا۔ اگر ساری چیزوں کے اسماء مان لیے جائیں تو اسماء کا علم ہے اور ان کی حقیقت کا علم تو اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا کہ یہاں اسماء کلھا سے مراد یہ ہے معیشت میں ضرورت پڑنے والی تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے نام بتائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو شریعت ہے نا، یہ انبیاء علیہم السلام کی یہ تدریجاً جو بعثت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے احکام کو بچپن سے جوانی کی طرف تدریجاً کمال تک پہنچایا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچہ ہوتا ہے نا، بلوغ سے پہلے اس کو کھانے پینے کی طرف توجہ ہوتی ہے بس، اور ضرورت بھی اسی چیز کی ہے اس کو اپنے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے۔ جب بالغ ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس کو تدریجاً احکام کی طرف لایا جاتا ہے۔ پہلے نماز ہے، وہ صاحب مال نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، پہلے نماز ہے، پھر اس کے بعد صاحب مال ہو گیا تو سال کے بعد پھر زکوٰۃ ہے۔ آہستہ آہستہ اس پر سارے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، سب کو اللہ تعالیٰ نے معیشت کا علم دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے شریعت کے احکام، گویا کہ نوح علیہ السلام سے پہلے انسانیت کا بچپن تھا، نوح علیہ السلام کے بعد پھر انسانیت کا بلوغ شروع ہوا، شریعت کے احکام آئے، اور تدریجاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ انسانیت کا کمال لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے احکام کی تکمیل ہوئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے بعد دین مکمل ہو گیا، جوان ہو گیا، پورا ہو گیا، بھرپور ہو گیا۔
اب اس کے بعد مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو نام بتائے، پھر اس کے بعد فرشتوں پر وہ نام پیش کیے اور فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ مجھے خبر دو ان ناموں کے بارے میں اگر تم سچے ہو۔ کس بات میں سچے ہو؟ کہ تم احق بالاستخلاف ہو، یعنی تمہیں خلافت کا زیادہ حق ہے، تم حق رکھتے ہو، تو پھر بتاؤ، نام بتاؤ ان چیزوں کا۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں تو ان چیزوں کی صلاحیت رکھی، اور ان میں صلاحیت ہی نہیں تھی۔ جن میں صلاحیت نہ ہو ان سے امتحان لینا، بتایا تو آدم علیہ السلام کو تھا، ان کو تو نہیں بتایا تھا، پھر ان سے امتحان لینا یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ پڑھایا کسی کو ہے اور امتحان کسی اور سے لیں، تو اس کا جواب یہ ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام بتائے تو فرشتوں کی موجودگی میں بتائے، ان کے سامنے بتائے، کلاس میں وہ بھی تھے۔ جب کلاس میں سارے تھے تو اس کے بعد امتحان کا حق بنتا ہے۔ تو وہ کیا کہنے لگے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمیں تو اسی چیز کا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ اللہ نے کیا سکھایا تھا؟ ہر فرشتے کی اندر ایک کام کی صلاحیت پیدا فرما دی، ساتھ وہ دوسرا کام نہیں جانتا۔ جس کو تسبیح سکھا دی وہ تسبیح میں ہے، جس کو رکوع سکھا دیا وہ رکوع میں ہے، اس کو قیام نہیں آتا، جس کو قیام سکھا دیا وہ سجدے میں نہیں جاتا، جس کو سجدہ سکھا دیا وہ قعدہ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو ہر ایک اپنے محدود علم کے ساتھ وہ وابستہ ہے، وہ دوسرا علم نہیں رکھتا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یا اللہ جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہمیں تو اسی چیز کا علم ہے۔ بس جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جس ڈیوٹی کے لیے پیدا فرمایا اس میں اسی ڈیوٹی کی صلاحیت پیدا فرمائی۔ غور و فکر کر کے عقل کو سفر پر لے جانا اور آگے سے آگے چلنا یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ اس لیے پہاڑوں کو بھی اس نے چیر ڈالا، فضاؤں کو بھی چیر ڈالا، اور سمندروں کی تہہ میں پہنچا ہوا ہے، سانس بھی لے رہا ہے، زندگی بھی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت عطا فرمائی۔ قال یا آدم انبئہم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا ان کو نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے فر سنا دیے سارے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الم اقل لکم، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین و آسمان کے غیب کو جاننے والا ہوں۔ غیب جو مخلوق سے غیب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے، جو مخلوق سے غیب ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جس چیز کو تم چھپاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہاں فرمایا انی اعلم غیب السماوات والارض، علم غیب اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ علم غیب اس کو کہتے ہیں جو بغیر واسطے کے کسی کے پاس ذاتی طور پر موجود ہو، بغیر واسطے کے، اور یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو جو علوم عطا فرمائے وہ وحی کے ذریعے سے ہیں، اور اسی طرح اپنے خاص بندوں کو علوم عطا فرمائے وہ الہام اور کشف کے واسطے سے ہیں، بلا واسطہ مخلوق کے پاس علم نہیں۔
ذاتی طور پر ہر چیز کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. مخلوق کے پاس جو بھی آیا واسطے کے ساتھ آیا، تو اس کو علم غیب نہیں کہتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں انباء الغیب، غیب کی خبریں اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے. باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت کرتے ہوئے دلائل کے طور پر بیان کرتے ہیں، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہیں اور آپ وہاں بتا رہے ہیں کہ بیت المقدس میں کتنی چھت کی کتنی اس کی کڑیاں ہیں، کتنے شہتیر ہیں اور کتنے اس کے دروازے ہیں. تو یہ غیب کا علم تو ہے. تو جو ہم نے تعریف کی ہے بغیر واسطے کے ذاتی طور پر کسی چیز کا علم، یہ علم غیب ہے. کسی غیب کی اطلاع دینا، کسی غیب کی اطلاع دینا، اس پر بھی غیب کے علم کا اطلاق نہیں ہوتا. غیب کی اطلاع دینا، کیونکہ غیب کی اطلاع انباء کے ذریعے سے ہوگی، وحی کے ذریعے سے، واسطے کے ذریعے سے. اس کو بھی علم غیب نہیں کہتے. مثال کے طور پر میرے پاس کسی نے فون کیا ابھی اور بتایا کہ باہر بکرا آیا ہوا ہے. اب میں یہاں بیٹھا کہوں آپ لوگوں کو خبر سنائیں ماشاءاللہ آپ کے لیے باہر سفید رنگ کا بکرا کھڑا ہے. اب میں دیکھ تو نہیں رہا، لیکن مجھے واسطے کے ساتھ علم ہوا ہے. اب اس سے میں عالم الغیب نہیں بن گیا کہ غیب کا علم میرے پاس آ گیا. میں دیکھ نہیں رہا، نہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں خبریں دے رہا ہوں. جنوں کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے. غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اس لیے ہم جاتے ہیں نا، ہمارے بیچارے جو دیہاتی جاہل حالات میں گھرے ہوئے، پریشانی بڑی ہے. جو بھی کاروبار کرتا ہوں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مجھے وہ چھوڑنا پڑتا ہے. آپ بتائیں میرا کاروبار کس نے باندھا ہے؟ تو وہ دو چار چھینکے مارتا ہے اور آنکھوں پر یوں ہاتھ مارتا ہے، آنکھیں لال کر کے کہتا ہے ہاں تیرے سجے پاسے ایک بڈھی راندی ہے، تو کڑی کڑی تیرے سامنے میں گزرتی بھی ہے، بس وہ تیری دکان بدھی کھڑی ہے. ہن کیا کراں؟ بس وہ بدھی بڑی سخت کھڑی ہے، اندے واسطے ہن تھوڑی محنت کرنی پوسی. کیا محنت ہے ہن دسا؟ ہن کرنی تو ہے، کاروبار جو بدھا بھی ہے. ہن جڑا ہے واری واری کم لگ سی. سب تو پہلے تاں ایک بکرا لگ سی، سفید رنگ دا ہوئے، 12 کلو دے گوشت دا وزن ہوئے، اندے اتے اتنے وال کالے ہوئے، او ہوئے. پہلے مہینے تا اے لگ سی. ول آہستہ آہستہ ول آخر وڈی مور والا ککڑ ہوئے، بات وہیں کے کم بڑھ سی. نہ اس چھینکے دینے والے کو علم ہے اور نہ جنوں کو علم ہے. پتہ ہی نہیں چلتا، فوراً وہ تعویذ بھی آ جاتے ہیں، وہ بندھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ سامنے دھڑم. ایک دن ایک صاحب وہاں حضرت شیخ کے پاس بیٹھے بتا رہے تھے کہ ایک آدمی کے پاس رش لگا ہوا تھا، وہ تعویذ نکال رہا تھا. آدمی اندر جاتا، وہ جو پیر صاحب اکیلے بیٹھے تھے، خلیفہ ان کے باہر، ایک آدمی اندر جاتا. تو طریقہ کار اس کا یہ تھا، وہ کہتے تھا کہ
آپ پر تعویذ ہیں، فلاں قبرستان میں ہے اور سوئیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، بالوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کچھ اپنا عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد اس کے سامنے دھڑم ہوتا وہ تعویذ، تو وہ نکال کر دے دیتا اور اس کی فیس لیتا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک گیا تو اس نے کہا تیرے اوپر وہ ہے تعویذ ہیں اور بندھے ہوئے ہیں، جو اس کا طریقہ کار تھا اس نے بتایا۔ اس کے بعد تو اس نے کہا ابھی آپ کے پاس یہ تعویذ آ جاتے ہیں۔ اس نے چھینکیں ماری، بہت کچھ کیا، تعویذ نہ گرا۔ تو باہر نکل کر کہا کیا مسئلہ ہے؟ معلوم ہوا وہ ساتھی کہتا تھا ہم بیٹھے تھے باہر، وہ ایک لڑکا چھت پر بٹھایا ہوا تھا جس نے ڈھیر ایسے پرانے تعویذوں کے رکھے ہوئے تھے۔ تو لڑکے کو پتہ نہیں کوئی تقاضا آ گیا، کوئی پیشاب آ گیا، پتہ نہیں کیا، وہ چلا گیا۔ یہ رسی کھینچتا رہا، اوپر کوئی ہوتا تو تعویذ گراتا۔ اس کی پیری وہاں ختم ہو گئی۔ تو ایسے چکر چلا رکھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہرحال غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، یہ سارے چکر ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو اب فرشتوں کو حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ دو قسم پر ہے، ایک سجدہ عبادت اور دوسرا سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، یہ غایت تعظیم ہوتی ہے، عبادت غایت تعظیم کا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی شریعت میں بھی یہ جائز نہیں تھا۔ البتہ یہ جو سجدہ تعظیمی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک جائز رہا ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کو یہاں سجدہ، اور اسی طرح سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا ان کے والدین اور بھائیوں کے سجدہ کا تذکرہ ہے کہ سب نے سجدہ کیا ان کو، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سجدہ پورا، وہ خواب پورا ہو گیا۔ تو یہ سجدہ تعظیمی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، اس شریعت میں سجدہ تعظیمی کی حرمت ثابت ہوئی، اور اس پر نص ہے، صریح احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے غیر کے سجدہ کرنے کا کسی کو حکم فرماتا تو پھر میں بیوی کو حکم کرتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے غیر کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی کی حرمت اتر آئی، اب اس شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، ابلیس، قرآن مجید نے خود کہا کان من الجن، کہ یہ جن ہے، یہ فرشتہ ہے نہیں، اور جن آگ سے پیدا ہوئے ہیں اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، ان میں کسی قسم کی مناسبت نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا تو وہ حکم تھا ہی فرشتوں کو، ابلیس کو تھا ہی نہیں۔ تو اس نے اگر سجدہ نہیں کیا تو پھر وہ حکم کو توڑنے والا ابا واستکبرا، اس پر کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے انکار کر دیا؟ اس کے کئی جواب دیے مفسرین نے۔ ایک جواب یہ ہے کہ فرشتوں کی اقسام ہیں، بعض فرشتے خاص نور سے بنے ہوئے، اور وہ فرشتے جن فرشتوں میں یہ ابلیس رہتا تھا اور عبادت کرتا تھا، وہ فرشتے نار کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، تو ان کی جنسی اعتبار سے ابلیس کے ساتھ مناسبت تھی۔
اور ابلیس کا شمار انہی میں ہوتا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو اس وقت ابلیس بھی وہاں موجود تھا۔ اللہ نے یہ حکم فرمایا تم سارے کے سارے سجدہ کرو۔ جب سارے کے سارے سب کے سب کو سجدہ کا حکم فرمایا تو ابلیس میں ان میں موجود تھا، اور یہ جانتا تھا کہ مجھے بھی حکم ہو رہا ہے، اس لیے تو اس نے یہ کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں کیسے سجدہ کروں، آپ نے مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ جانتا تھا کہ مجھے حکم ہوا، اس وجہ سے اس کا استثناء بھی جائز ہے، اور پھر اس کا انکار اس کے لیے مردودیت کا سبب بنا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہے کچھ عرصہ، کھا پی تو رہے تھے لیکن اکیلے تھے، تو مونس کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں خود طبعیت کو پیدا فرمایا اور فطرت کو پیدا فرمایا، جذبات کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے ان جذبات اور خواہشات کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے، بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا، نکالا۔ پھر حکم فرمایا ان کو اسکن انتا وزوجک الجنہ، پہلے سے جنت میں موجود تھے، تو اس کے بعد گویا کہ یہ جو حکم ہے اسکن انتا، یہ حکم جنت کے میں بقا کا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اب جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ اب اس سے کھاؤ جنت سے۔ یہ جو راغدن ہے اس سے پہلے موصوف محذوف ہے، اکلن راغدن، خوب رغبت کے ساتھ کھاؤ، حیث شئتما، جہاں چاہو، ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ کون سا درخت تھا؟ اس میں مختلف اقوال ہیں، زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ یہ گندم ہی تھی جو آج انسان کی خوراک ہے، طبی طور پر اس کی طرف رغبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں حکم فرمایا اس کے قریب نہیں جانا۔ فتکونا من الظالمین کا یہاں منع کریں گے کہ آپ ہو جائیں گے بار اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ چلتے رہے، آدم علیہ السلام کو یہ حکم بھول گیا، نسی آدم علیہ السلام بھول گئے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان کو پھسلایا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، وہاں سے نکالا۔ کیسے نکالا؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں اٹھانے لگا، کہا میں تمہارا بالکل خیر خواہ ہوں، یہ تم کھاؤ گے نا یہ پھل تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، پھر جنت سے نکلو گے نہیں۔ یہاں اشکال ہوتا ہے، آدم علیہ یہ تو مردود ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی دربار سے نکالا جا چکا تھا، پھر یہ کیسے وسوسے ڈالنے لگا، پھسلانے لگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے یا تو وسوسوں کی صورت میں، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جن ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے، اور اس میں صلاحیت ہے مختلف، تو یہ جنت کے کنارے کسی شکل میں وہاں پہنچا، ایک خیرخواہ کی شکل میں، اور وہاں جا کر کہنے لگا، جنت کے کنارے بہر، جنت میں داخل نہیں ہوا، وہاں کھڑے ہو کر اس نے آدم علیہ السلام اماں حوا کو کہا اور قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کھا لو۔ تو بھول گئے آدم علیہ السلام کو، وہ پچھلی بات بھولی ہوئی تھی، انہوں نے فوراً کھا لیا، تو اس کے بعد پھر وہی ان کے نکلنے کا سبب بن گیا، فوراً اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتیں چھین لی،
سب سے پہلے لباس جو جنت کی خلعت تھی، جنت کا اعزاز تھا، وہ ان سے اترنے لگا، اور جنت کے جو درخت تھے ان کے پتوں کو اپنے جسم کے ساتھ چمٹانے لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں فطرتی حیا رکھی ہے۔ تو جب یہ فطرت سے نکلتا ہے تو حیا سے نکلتا ہے۔ جو فطرت میں ہو اس کے لیے یہ بات مشکل ہے کہ اس کے جسم پر کسی کی نظر پڑے۔ اب آدم علیہ السلام، اماں حوا جنت میں ہیں، اور جنت میں ان کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں بھی اس کیفیت میں وہ اپنے آپ کو رکھنا گوارا نہیں کر رہے تھے، فوراً چپکانے لگے اپنے جسم کے ساتھ پتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اتر جاؤ۔ یہاں 2 دفعہ تذکرہ آ رہا ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا، اس کے بعد پھر آگے آ رہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا۔ چلو انشاءاللہ وہاں اس کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب یہاں سے اتر جاؤ، اور ساتھ ہی ایک تنبیہ فرمائی، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ یہاں اشکال ہوتا ہے، اہبطوا مذکر کا صیغہ ہے، بعضکم خطاب مذکر کا ہے۔ آدم علیہ السلام تو اکیلے تھے، تو اس کا مطلب ہے اکیلے آدم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، اماں حوا کو نہیں کہا جا رہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، خطاب اکثر مرد کو کیا جاتا ہے، عورت اس کے تابع ہوتی ہے۔ پھر بھی اشکال ہوتا ہے، تھے تو 2، یہاں جمع کا صیغہ بولا گیا۔ اس کا جواب کہ اس میں خطاب بلا واسطہ تو آدم علیہ السلام اماں حوا کو ہے، لیکن واسطے کے ساتھ پوری انسانیت کو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی پیٹھ میں پوری انسانیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو خطاب کر کے فرمایا، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ یہ انسانی جبلت کا اظہار ہے کہ انسانی فطرت میں ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کھڑکا کرتے ہی رہتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک کا ٹھہرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتارا زمین پر، اماں حوا کو بھی اتارا۔ ایک عرصہ تک آدم علیہ السلام اماں حوا ایک دوسرے سے دور رہے اور روتے رہے۔ تفسیر میں لمبی بحث ہے، اس میں کہاں اترے، کتنا عرصہ رہے، کہاں آپس میں ملاقات ہوئی۔ تو بہرحال ایک عرصے تک یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا، آخر کار آپس میں جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام خوب روتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو کلمات عطا فرمائے، فتلقى آدم من ربہ کلمات، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات حاصل کیے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہی تھے نا، نبی تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ اور یہ جو خطا ہوئی تھی نا آدم علیہ السلام سے، یاد رکھنا یہ گناہ کبیرہ کو کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جو گندم کا دانہ تھا وہ صریح حرام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کے روک رکھا تھا، اور اس کے کھانے سے جو روکا گیا ایک غیر اولا کام سے روکا گیا، غیر اولا کام تھا۔ غیر اولا کام یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، کم از کم یہ ہے کہ اس کا کھانا مکروہ تنزیہی تھا۔ تو جو مکروہ تنزیہی ہو وہ قابل گرفت، قابل سزا نہیں ہے، قابل تنبیہ ہے بس، کیونکہ آدم علیہ السلام اللہ کے مقرب تھے، تو جتنا قرب زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں یہ جو کراہت ہے، کراہت تنزیہی، یہ بھی اس مرتبے اور مقام اور تعلق کے خلاف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ اس پر بھی آدم علیہ السلام توبہ کرنے لگے۔ پیار اور محبت اللہ تعالیٰ کو تو تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے۔
توبہ کے کیا الفاظ ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے نہ بخشا تو ہم تو گھاٹا پانے والے، نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، وہ خوب توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اتنی بات کے بعد پھر فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اس سے تم سارے کے سارے اتر جاؤ۔ یہاں اشکال ہوتا ہے، پہلے تو حکم فرما دیا تھا کہ اتر جاؤ، دوبارہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ تو تکرار ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تکرار نہیں ہے۔ پہلا جو حکم تھا وہ ابتدائی تھا، اور یہاں نتیجہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اب اترو گے نا، دوبارہ نہیں آنا، دوبارہ آنا ہے اس راستے سے جو راستہ آگے بیان کیا گیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، احکام آئیں گے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری اس ہدایت کی اتباع کرے گا تو اس پر پھر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، یعنی وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ یہ دو صفات جنت کی ہیں کہ نہ خوف ہو نہ کسی چیز کا غم ہو، یہ جنت کی صفات اور کیفیات ہیں۔ اس لیے گویا فرمایا جو اس راستے کی اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا، مقابلے میں جو اتباع نہیں کرے گا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں عنوانات آپ لکھ لیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اطلاع خداوندی، انی جاعل، تشریح ہے اطلاع، مضمون ارادہ خداوندی، مضمون ارادہ خداوندی، کوشش کریں ہر ساتھی لکھنے کی، یہ بڑی قیمتی موتی ہیں جو بزرگوں کی محنت سے جمع کیے ہوئے ہیں۔ مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مرتب شدہ ہیں عنوانات۔ قالوا اتجعل، اعتراض، استفسار از حکمت خلقت انسان، چلو ادھر بیٹھ، چلو شاباش، اب بھی جاؤ بیٹھ، چلو چلو بیٹھ، چلو شاباش۔ آگے نحن نسبح بحمدک، مشاغل و فضائل ملائکہ، چلو شاباش، چلو چلو جاؤ۔ قال انی اعلم، جواب استفسار، اور وسعت علم باری تعالی، وعلم آدم الاسماء کلہا، تجویز خداوندی،
خصوصی فضائل حضرت آدم علیہ السلام۔ فقال انبئونی باسماء، امتحان خداوندی ملائکہ کے لیے۔ ان کنتم صادقین کے نیچے شدت امتحان و عظمت باری تعالی، شدت امتحان و عظمت باری تعالی۔ قالوا سبحانک، جواب ملائکہ، الا ما علمتنا، ضرورت وحی، قال یا آدم، اخبار آدم علیہ السلام، اخبار آدم علیہ السلام۔ فلما انبأہم، کامیابی امتحان، حضرت آدم علیہ السلام، کامیابی امتحان حضرت آدم علیہ السلام۔ قال الم اقل لکم، تنبیہ ملائکہ، یہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے نا، یہ ہم پیچھے پھر رہے ہیں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، وسعت علم باری تعالی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فضائل آدم علیہ السلام۔ الملائکۃ، اس کے نیچے لکھیں مامورین کا ذکر، کن کو حکم ہوا۔ میں نے ایک جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سجدے کا حکم فرمایا ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پہلے جائز تھا، اس شریعت میں ناجائز ہوا ہے۔ بعض نے یہ جواب بھی دیا کہ یہاں سجدے سے مراد صرف انحناء ہے، تھوڑا سا جھکنا، اور جو رکوع سے کم ہو یہ تو اب بھی جائز ہے۔ اگر وضع الجبہہ مراد ہو تو پھر سجدہ تعظیمی کا وہی حکم ہے جو پہلے عرض کیا ہے کہ پہلے شریعت میں جائز تھا، اب ناجائز ہے، حرام ہے۔ بعض نے تو سجدے کا معنی مطیع ہونا کیا ہے، پھر تو کوئی اشکال بھی نہیں ہے۔ سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ سجدہ کرتے ہیں، والشمس والقمر یسجدان،
اس طرح قرآن مجید میں کئی جگہ سورج اور چاند کے بارے میں سجدے کا ذکر آیا ہے، تو وہاں فرما بردار اور مطیع ہونے کے معنی میں ہے۔ اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ سارے فرما بردار ہو گئے سوائے ابلیس کے، یہ نافرمان ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، فضائل آدم علیہ السلام لکھ لیا تھا۔ اچھا، فسجدوا تشریح، قلنا کی تشریح ہے، تشریح قلنا اور اطاعت ملائکہ۔ الا ابلیس، حرمان شیطان، ابا وستکبرا، وستکبرا کے نیچے لکھے سبب حرمان تکبر تھا، وکان من الکافرین، نتیجہ استکبار، تکبر کا نتیجہ کہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس میں اشکال ہوتا ہے، پہلے بھی عرض کیا کہ جب اس میں یہ فرشتوں میں داخل ہی نہیں تھا تو اس کو کافر کیوں کہا، وکان من الکافرین، کہ یہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، تو وہ تو فرشتوں کو حکم ہوا تھا۔ ایک جواب تو وہ ہے جو پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ فرشتوں میں رہتا تھا، اس مجلس میں سب کو حکم ہوا اور اس کو جانتا تھا یہ۔ اور ہمارے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ حکم فرمایا، اور اس کی تائید قرآن مجید کی آیت سے ہے، ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ کرے جب میں نے تجھے حکم فرمایا۔ اب اس میں وضاحت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ حکم فرمایا تھا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، دار الاقامہ آدم علیہ السلام، شاندار دار الاقامہ۔ وَكُلَا مِنْهَا، دونوں کی خوراک کا بیان۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، بیان منہی عنہ، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، نتائج عدم توجہ۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، عداوت شیطان۔ عنہا، ہا ضمیر کا مرجع جنت ہے، جنت، وزوزک الجنتا، یہ جنت اس کا مرجع ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، نتائج اضلال۔ اب اس میں ایک جواب تو پہلے میں نے دیا ہے کہ خطاب تو صرف آدم علیہ السلام کو تھا، تو یہاں جمع کا صیغہ کیسے آ گیا کہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے؟ اور اس کا دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ یہ جمع لائے ہیں تعظیم، علی وجہ تعظیم،
کبھی کبھی تنبیہ کے وقت بھی تعظیم کا راستہ وہ بھی بطور تنبیہ کے ہوتا ہے. جیسے کسی بڑے شاگرد کو کہہ دیا تشریف لائیے ادھر ذرا تھوڑا سا کان پکڑ لیجئے. کلنا بھی تو اسے مجھے یاد آ گیا. سب سے پہلے مجھے جمعہ پڑھانے کا حکم ہوا تھا جب میں متوسطہ سوم پڑھتا تھا. اب متوسطہ سوم والے کے پاس کون سا علم کا سمندر ہوتا ہے. چند قصے یاد کر کے میں بیٹھ گیا ممبر پر. اپنے طور پر تو میں 20-25 منٹ کا مواد جمع کر کے بیٹھا، لیکن جب پر ممبر پر بیٹھا وہ تو 2-4 منٹ میں ختم ہو گیا. تو مسجد میں آگے وہ متولی بیٹھا تھا، خادم تھا وہی متولی، ممبر کے سامنے بیٹھا تھا. جب میرا علم ختم ہو گیا، اب خاموش، کوئی بات ذہن میں نہ آئے، تو اس نے مجھے اسی طرح کہا تشریف لائیے ادھر میرے ساتھ بیٹھ. اچھا، بعضکم لبعض عدو، جبلت انسانی، جبلت انسانی کا بیان، یعنی انسانی فطرت ہے عداوت. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، انسانوں کا دار الاقامہ. متاع الی حین، اس کے نیچے امحال، مہلت، موت تک مہلت ہے. فتلقى آدم، فضیلت آدم علیہ السلام، فتاب علیہ استغفار آدم علیہ السلام. انہ هو التواب الرحیم، رجوع عن الغضب، اور الرحیم کے نیچے ازالہ شبہ. کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ کیوں قبول فرماتا ہے؟ اس لیے کہ بہت ہی مہربان، نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ کو بندے کے ساتھ بڑا پیار ہے، بہت محبت ہے. اب انسان اپنے ہی سوچ کے ترازو سے تول لے کہ ایک آدمی اس کی نافرمانی کرے، اس کا مقابلہ کرے، اس کی مخالفت کرے. جب انسان طاقت رکھتا ہو تو اس کو سزا دے کے رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا بندے کو دوسرے پر تو طاقت نہیں جتنا اللہ تعالیٰ کو بندے پر طاقت ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اس سے کسی قسم کا کوئی طمع اور لالچ نہیں. اللہ تعالیٰ مستغنی ذات ہے، بندوں سے کلی طور پر استغنا ہے اس کو. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی سی ندامت پر فوراً توبہ قبول فرما لیتا ہے، اس لیے کہ بہت مہربان ہے. اور صرف توبہ قبول نہیں کرتا چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا، اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے. یعنی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے وہ، جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. اور جس کو اللہ اپنا پسندیدہ بندہ بناتا ہے پھر اللہ اپنی یاد کی لذت بھی اس کو دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچی توبہ نصیب فرمائے. تو الرحیم یہ ازالہ شبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کیوں قبول فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، خلاصہ داستان
یہ تکرار نہیں، تاکید ہے، تاکید۔ فمن اتبع ہدایا، اس میں متقین و مستفیدین کا بیان۔ متقین و مستفیدین کا بیان۔ فلا خوف علیہم، نتائج مستفیدین۔ والذین کفروا، محرومین کا بیان۔ وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار۔ وکذبوا بآیاتنا، مکذبین کا بیان۔ اولئک اصحاب النار، نتائج مکذبین۔